اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القمر۔ سورہ قمر یہ مکی صورت ہے۔ سورہ قمر کا سورہ نجم سے ربط اور سورہ قمر کا خلاصہ۔ سورہ قمر کا سورہ نجم سے ربط نمبر 1 پہلے تخویف دنیاوی اجمالاً تھی، اب اس صورت میں تفصیلاً ہے۔ نمبر 2 دوسرا ربط کہ اقتربت الساعۃ کا ازفت الازفہ سے بھی ربط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس صورت میں ازفت الازفہ تھا نا آخر میں، اور اس میں اقتربت الساعہ بالکل شروع میں ہے، تو ان کا بھی آپس میں ربط ہے۔ خلاصہ ہے صورت، نمبر 1 ابتدا اور آخر میں شکوے اور زجریں ہیں، نمبر 2 تسلیات ہے، نمبر 3 تخویفات اخروی، نمبر 4 بشارت، اور درمیان میں تخویف دنیاوی کے 5 نمونے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ دعوی قرب قیامت، دعوی قرب قیامت اور معجزہ شق القمر کا بیان، معجزہ شق القمر کا بیان۔ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا۔ قیامت قریب آ پہنچی تو یہ دعوی قرب قیامت ہے، اور وانشق القمر یہاں سے دلیل معجزہ، دلیل معجزہ۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا، تو یہ شق قمر کا یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کی تفصیلات آپ حضرات نے پڑھی ہوں گی۔ وَيَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ 5 تو سغراو وانا بیا بگور وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، شکوہ ہے یہاں سے، شکوہ۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر یہ کافر دیکھتے ہیں کوئی معجزہ، آیتاً کوئی معجزہ، یعرضوا تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور یہ کافر اگر دیکھتے ہیں کوئی معجزہ، یعرضوا تو منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ مضبوط جادو ہے۔ مستمر مضبوط، سمجھ میں آ رہی ہے؟ قوی۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہاں سے اب اسباب اعراض، اسباب اعراض ہے۔ وَكَذَّبُوا یہ سبب نمبر 1 ہے، سبب نمبر 1۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ سبب اعراض نمبر 2۔ کذبوا سبب اعراض نمبر 1، اور وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ سبب اعراض نمبر 2۔ فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ یہ ازالہ شبہ ہے، ازالہ شبہ۔ شبہ یہ تھا کہ ان کی تکذیب اور عناد پر، ان پر فوری عذاب کیوں نہیں آتا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کا جواب کیا دیا گیا کہ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اللہ پاک کی طرف سے، تو جیسے ان پر عذاب اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اخبار زاجر کا بیان اجمالاً، اخبار زاجر کا بیان اجمالاً۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور بلا شبہ پہنچ چکی ہیں ان کے پاس پہلی خبروں میں سے، بلا شبہ ان کے پاس پہنچ چکی ہیں من الانباء پہلی خبروں میں سے، یعنی ماضیہ کی جو خبریں ہیں وہ مراد ہیں۔ ما فیہ مزدجر، اس قدر کہ ان میں کافی ڈانٹ ہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، اور کامل حکمت موجود ہیں ان خبروں میں، کامل حکمت بالغۃ ای نصیحت کاملۃ، ان میں کامل نصیحت موجود ہے، ان میں کامل حکمت موجود ہے۔ فما تغنی النذر، سو کچھ فائدہ نہیں دیتا ان کو ڈرانا۔ فما تغنی النذر، سو کچھ فائدہ نہیں دیتا ان کو ڈرانا۔
تو نذر یا مصدر ہے اور یا جو ہے یہ جمع ہے نذیر کے. فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے تسلی خاتم الانبیاء ہے. ہمارے فتول عنہم یوم یدعو الداعی، پس آپ ان سے منہ پھیر لے، آپ ان سے منہ پھیر لے. یوم یدعو الداعی، یوم یدعو الداعی ای اذکر یوم یدعو الداعی، آپ ان سے منہ پھیر لے. یہ تخویف اخروی اور کیفیت حشر. یہ فتول سے تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم یدعو الداعی سے تخویف اخروی اور کیفیت حشر کا بیان. فتول عنہم، پس آپ ان سے منہ پھیر لے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلائے گئے بلانے والا ان کو ناگوار چیز کی طرف. کس چیز کی طرف بلائے گا؟ ان کو ناگوار چیز کی طرف بلائے گا. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث، تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے نکل رہے ہوں گے. خش عن ابصارهم، تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے نکل رہے ہوں گے. اب یہ مختلف اوقات کی حالتیں، مختلف اوقات کے حالات. اور خش عن ابصارهم حالت نمبر 1، یخرجون من الاجداث حالت نمبر 2، مہطعین الی الداع حالت نمبر 3، ویقول الکافرون ھذا یوم عسر حالت نمبر 4. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوقات مختلفہ کے حالات. وہ فرماتے ہیں خش عن ابصارهم، یعنی جس دن بلایا جائے گا ان کو ناگوار چیز کی طرف تو کیا ہوگا؟ خش عن ابصارهم، تو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، نیچے کیے ہوں گے آنکھیں. ابصارهم آنکھیں، یخرجون من الاجداث دوسری حالت، نکل رہے ہوں گے من الاجداث قبروں سے. نکل رہے ہوں گے کہاں سے؟ نکل رہے ہوں گے قبروں سے. اچھا، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. ایسے اپنے قبروں سے نکلیں گے کافر. مہطعین الی الداع حالت نمبر 3، مہطعین ای مسرعین، مسرعین مہطعین الی الداع حالت نمبر 3، دوڑتے جاتے ہوں گے اس بلانے والے کی طرف، دوڑتے ہوئے جاتے ہوں گے اس بلانے والے کی طرف. یقول الکافرون حالت نمبر 4، کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، کافر کیا کہیں گے؟ ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا کیا ہے، یہ دن بڑا سخت ہے، جھٹلایا ہوا. یہ دن بڑا کیا ہے؟ سخت، سخت ہے. عسر مانے سخت، تنگ. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 1، اور اخبار زاجر کا یہ بھی نمونہ ہے دوسرا. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے. فکذبوا عبدنا، تشریح عذاب، تشریح عذاب. جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، یعنی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا. تو فکذبوا عبدنا تشریح عذاب. تو کیا ہوا؟ فکذبوا عبدنا، جھٹلایا انہوں نے ہمارے بندے کو. وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دیوانہ ہے. وازدجر، اور اس کو دھمکی بھی دی گئی. اس کو کیا بھی دی گئی؟ ڈانٹا گیا. سمجھ میں آ رہی؟ ازدجر یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، دھمکانا، ڈرانا. تو اس کو مجنون کہا گیا اور ڈرایا گیا. تو وقالوا مجنون، یہ توہین قولی، توہین قولی، اور وازدجر توہین فعلی. انہوں نے اپنے پیغمبر کی قولی توہین بھی کی، فعلی توہین بھی کی. اور کیا کہا؟ وقالوا مجنون ای ہوا مجنون، ہوا مجنون وازدجر. تو کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور اس کو دھمکی بھی دی گئی. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، التجاء نوح علیہ الصلاۃ والسلام. فدعا ربہ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو، یعنی نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو. انی مغلوب فانتصر، کہ بے شک میں عاجز ہو گیا ہوں. انی مغلوب، مغلوب یعنی کمزور، عاجز. فانتصر، پر آپ ہی ان سے بدلہ لیں. نوح علیہ السلام نے التجا کی، بددعا کی اپنی قوم کے خلاف، اللہ پاک سے دعا مانگی. کیا کہ انی مغلوب، کہ میں تو عاجز ہو گیا ہوں. فانتصر، پس تو بدلہ لے لے ان سے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اجابت الہیہ، اجابت الہیہ یا اجابت خداوندی. ففتحنا ابواب السماء، پھر ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے. بماء منہمر،
ایسے پانی سے جو خوب برسنے والا تھا. منہمر، منہمر مانے برسنے والا، منہمر مانے برسنے والا، خوب برسنے والا. تو پس ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے ایسے پانی سے، بماء منہمر جو خوب برسنے والا تھا. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے. فجرنا الارض ای فجرنا من الارض، اور ہم نے زمین میں سے چشمے جاری کر دیے. فالتقى الماء، فالتقى الماء، پس جمع ہو گیا پانی، علی امر قد قدر، اس کام کے لیے جو تجویز ہو چکا تھا، جو مقدر ہو چکا تھا، پانی اس کے لیے جمع ہو گیا. اوپر سے جو ہے پانی برسنا شروع ہوا، نیچے زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا. زبردست قسم کا طوفان اور سیلاب آ گیا، جس کو طوفان نوح کہا جاتا ہے. وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے سوار کیا اس کو. وحملناه ای حملنا نوح مع المؤمنین، ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو سوار کیا. علی ذات الواح ودسر، اس کو ایسی کشتی پر. علی ذات الواح ای علی فلکن، فلکن ایسی کشتی پر. علی فلکن ذات الواح ودسر، جو تختوں اور میخوں والی تھی. علی ذات ای علی فلک ذات الواح ودسر، ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو ایسی کشتی پر سوار کیا کہ جو تختوں والی تھی. وہ دسر، دسار کی جمع ہے، اور میخوں والی تھی. کشتی میں تختے لگائے جاتے ہیں نا بڑے بڑے میخوں سے، تو وہ بنائی گئی تھی. اور نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنائی تھی پہلے. یہ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے اس کشتی کا. تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، اور وہ ہماری نگرانی میں چلتی تھی. تجری بأعیننا یعنی وہ جو کشتی تھی وہ چلتی تھی. تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، وہ کشتی چلتی تھی ہماری نگرانی میں. جزاء لمن کان کفر، یہ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کی بے قدری کی گئی. جزاء، یہ بدلہ لینے کے لیے کیا گیا اس شخص کے، یا انتقام لینے کے لیے کیا. جزاء ای فعلنا ذلك انتصارا، ای فعلنا ذلك انتصارا جزاء لمن کان کفر، یہ ہم نے اس شخص کے بدلہ لینے کے لیے کیا. لمن کان کفر، جس کا انکار کیا گیا، جس کی ناقدری کی گئی، نوح علیہ السلام. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، نمونہ عبرت، نمونہ عبرت. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا ای ابقینا قصتها او ابقینا السفینة. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور بلا شبہ ہم نے اس واقعے کو نمونہ عبرت بنا کر چھوڑ دیا، یعنی اس قصے کو، اس واقعے کو، یا اس کشتی کو، اس کشتی کو ہم نے باقی چھوڑ دیا. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ترغیب تذکر، ترغیب تذکر، پس کوئی ہے کیا نصیحت حاصل کرنے والا. تو قصہ تو ہمیشہ کے لیے موجود ہے قرآن میں، پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے مستفیدین اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. اور کشتی کے متعلق بھی جیسے جدید کچھ عرصہ پہلے آیا کہ کشتی دریافت کی گئی ہے پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کی چوٹی پر، بہت لمبی چوڑی تصویریں بھی اس کی جاری کی گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہی جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، تو جودھی پہاڑ پر. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور بلا شبہ ہم نے اس واقعے کو نمونہ عبرت بنا کر چھوڑا. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس کوئی ہے کیا نصیحت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ترہیب، ترہیب. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، سو کیسا ہوا میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈرانا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، وَنُذُرْ ای وَإِنذَارِ، نذر بمعنی انذاری، کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسا ہوا میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، دعوت تذکر، دعوت تذکر. فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بلا شبہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، سو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، سمجھنے والا. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، تخفیف دنیاوی کا نمونہ نمبر 2، تخفیف دنیاوی کا نمونہ نمبر 2. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، اخبار زاجر کا نمونہ ہے یہ تیسرا، اور تخفیف دنیاوی کا نمونہ نمبر 2. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے بھی تکذیب کی. فکیف کان عذابی ونذر ای وانذاری،
سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا, کیفیت عذاب, قوم عاد پر کیا عذاب آیا, کیفیت عذاب. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا, بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک تند و تیز ہوا, ہم نے بھیجی ان پر ایک تند و تیز ہوا. ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر, ایسے دن میں جس کی نحوست ہمیشہ رہی, ایسے دن میں کہ جس کی نحوست, فی یوم نحس, نحس ای شوم علیہم, شوم علیہم, جس کی نحوست ہمیشہ رہی, مستمر یعنی ہمیشہ رہی ان پر, جس دن کی نحوست, ان کے لیے تو وہ دن منحوس ہی تھا. تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر, تنزع الناس, وہ اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتی تھی, اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جو ہوا تھی نا وہ تند و تیز, وہ اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتی تھی. تنزع الناس, لوگوں کو اس طرح, کأنہم اعجاز نخل منقعر, اس طرح لوگوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتی تھی گویا کہ وہ تنے ہیں جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے, گویا کہ وہ لوگ کیا ہے, وہ کھجوروں کے تنے ہیں, جڑوں سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے. جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں, چونکہ ان کے جسم بڑے بڑے تھے, کھجور کا درخت تو بڑا ہوتا ہے لیکن ان کے جسم بھی اتنے بڑے تھے, تو وہ ایسے تھے جیسے کہ کھجور کا جو تنا ہوتا ہے نا, جو کھجور کا وہ تنا کھڑا ہوا ہوتا ہے, وہ لکڑی دیکھی ہے نا, اس طرح جو ہے اکھڑ اکھڑ جو ہے اس کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکا جائے. ان کے جسم ایسے اڑ اڑ کر گر رہے تھے. کأنہم اعجاز نخل منقعر, گویا کہ وہ تنے ہیں جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے. فکیف کان عذابی ونذر, سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, دعوت تذکر, اور بلا شبہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, سو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. کذبت ثمود بالنذر, کذبت ثمود بالنذر, تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 3. کذبت ثمود بالنذر, سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر, مانع از اتباع نمبر 1, مانع از اتباع نمبر 1. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه, فقالوا ابشرا منا, یہ مانع از اتباع نمبر 1. واحدا نتبعه, تو واحدا نتبعه مانع از اتباع نمبر 2. انا اذا لفی ضلال وسعر مانع از اتباع نمبر 3. 3 موانع آئے ہیں یہاں پر. تو کیا کہنے لگے, فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر, کہنے لگے بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے, ایک آدمی جو ہم میں سے ہے, منا ای کائنا من جنسنا, وہ ہماری جنس میں سے ہی ہے. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی نا, قوم سمود. ابشرا منا ای من جنسنا, وہ تو ہماری جنس میں سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہماری ہی طرح ہے. واحدا ای واحدا من الخدم او الحشم نتبعہ, کیا ہم اس کی پیروی کریں. سمجھ میں آئی؟ نتبعہ مانع از اتباع نمبر 2, نتبعہ کیا ہم اس کی پیروی کریں. ایسے آدمی کی کیسے ہم جو ہے اتباع کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انا اذا لفی ضلال وسعر مانع از اتباع نمبر 3. پھر اس البتہ اگر ہم پیروی کریں گے تو اس صورت کے اندر ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے. انا اذا لفی ضلال, بڑی غلطی میں, گمراہی میں, وسعر اور جنون میں, دیوانگی میں پڑ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اولقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر, عناد قوم, ان کی قوم کا عناد. اولقی الذکر علیہ من بیننا, کیا نازل کی گئی ہے وحی اس پر ہم سب میں سے. جیسے مشرکین مکہ باتیں کرتے ہیں نا, اسی طرح اولقی الذکر علیہ من بیننا, کیا نازل کی گئی ہے وحی اس پر ہم سب میں سے. بل هو کذاب اشر, بلکہ وہ بڑا جھوٹا شیخی باز ہے, العیاذ باللہ. بلکہ بل هو کذاب اشر, بلکہ وہ بڑا جھوٹا شیخی باز ہے. ایک عام جھوٹا ہوتا ہے, یعنی ایک جھوٹا ایسا ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور بڑی بڑی شیخیاں مارتا ہے جھوٹ میں. تو اپنے پیغمبر کی اتنی انہوں نے اہانت کی. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر, تسلی صالح علیہ السلام. اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو تسلی دی.
سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. فرمایا اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہ سیعلمون، عن قریب یہ لوگ خود جان لیں گے، عن قریب یہ لوگ کل کو یعنی آئندہ کل کو پتہ چلے گا جب عذاب آئے گا. یہ وعید قوم عن قریب یہ کل کو خود جان لیں گے من الکذاب الاشر، کون ہے بڑا جھوٹا شیخی باز، کون ہے بڑا جھوٹا اترانے والا، پتہ چل جائے گا ان کو. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر. اختبار قوم سمود اور مقدمات عذاب، اختبار قوم سمود و مقدمات عذاب. انا مرسل الناقۃ فتنۃ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی، فتنۃ ان کی آزمائش کے لیے، لہم ان کی آزمائش کے لیے، حکمت ارسال، فتنۃ لہم حکمت ارسال، یہ اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے ہوگی. فرتقبہم واصطبر، سو تم ان کو دیکھتے رہو، یعنی ان کا انتظار کرو. سمجھ میں آ رہی؟ واصطبر، اور صبر کرو. اور کیا کرو؟ صبر. یعنی کیا؟ فرتقبہم واصطبر ای ما یصنعون بہا، تم ذرا صبر کرو، انتظار کرو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ. وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان الماء قسمتن بمعنی مقسوم، ای ان الماء مقسوم، ان کو آگاہ کر دو کہ بے شک پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان میں. کل شرب محتضر، جو باری باری کیا ہے ان میں، ہر باری پانی پلانے کی حاضر کی گئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل شرب محتضر، ہر باری پانی پلانے کی حاضر کی ہوئی ہے، ہر ایک کی باری ہوگی. انہوں نے مطالبہ کیا اپنے پیغمبر سے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑی میں سے گابن اونٹنی برآمد آ جائے. اس طرح کے مطالبات کرتے تھے سابقہ اقوام. صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور اونٹنی جو ہے پہاڑی سے آ گئی، برآمد ہوئی گابن اونٹنی. پھر بھی ایمان نہیں لائے، اور ظاہری بات ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی نا، تو وہ صحت میں اور جسم میں، جسامت میں عام اونٹوں سے بہت بڑی تھی. یہاں تک کہ پانی پینے جب آتی تھی تو باقی جو اونٹ تھے وہ اس کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتے تھے دور. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے بطور معجزے کے بھیجی گئی تھی، تو اس کا ڈیل ڈول جسامت یہ بہت بڑا تھا. دوسرا، ایک ہی مرتبہ میں وہ سارا پانی پی جاتی تھی. تو اس میں انہوں نے جو ہے پھر پریشان کرنا شروع کیا، بھئی ہم کیا کریں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا بھئی باریاں مقرر کر دیں، ان سے کہیں کہ باری ہوگی، ایک دن ان کی باری ہوگی، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، باقی دنوں میں یہ ترتیب ہوگی. باری مقرر کر دی گئی. وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، اور ان کو آگاہ کر دو کہ بے شک پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان. کل شرب محتضر، ان میں سے ہر ایک باری پانی پلانے کی حاضر کی، یعنی ہر ایک کی باری مقرر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، سبب عذاب. لیکن یہ بڑی بدبخت قوم تھی. فنادوا صاحبهم، سو انہوں نے بلایا اپنے یار کو. استاد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اپنے یار کو، قدار ابن سالف. فتعاطى فعقر، پس اس نے وار کیا اور اس کو مار ڈالا، اس کی کونچے کاٹ ڈالی، پیر کاٹ ڈالے، وہ مر گئی. سمجھ میں آ رہی؟ حالانکہ وہ بطور معجزے کے آئی تھی، لیکن ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی مار ڈالا تلوار سے. یہ قدار ابن سالف ایک بدبخت قسم کا بدماش آدمی تھا، اس کو بلایا اور یہ کام کروا لیا. فکیف کان عذابی ونذر، سو کیسا عذاب ہوا میرا اور میرا ڈرانا. اللہ پاک کا عذاب آ گیا قوم سمود پر، سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. اور کیا عذاب آیا؟ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، کیفیت عذاب. جب اونٹنی کو ہلاک کیا بس اب ان پر عذاب کے آثار شروع. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ. فکانوا کہشیم المحتضر، پس وہ ہو گئے مثل چورے باڑ لگانے والے کے. باڑ لگانے والے کی باڑ کا جو چورا ہوتا ہے نا، اس چورے کی طرح ایسے ہو گئے، بالکل جیسے ایک چورا ہوتا ہے، لکڑی کا چورا ہوتا ہے، ایسے ختم ہو گئے بالکل. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ دعوت تذکر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. کذبت قوم لوط بالنذر، تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 4.
کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے بالنذر پیغمبروں کو، نذر سے مراد ڈرانے والے، اور ڈرانے والوں سے پیغمبر مراد ہے۔ جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو، انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، انجام تکذیب، انہوں نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا۔ تو انا ارسلنا علیہم حاصبا، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی آندھی، حاصباً حاصباً ای ریحا ترمیہم بالحصباء، ایسی آندھی بھیجی جس میں پتھر تھے، یعنی آندھی پتھر برسانے والی بھیجی، الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والے، سب پر بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں پر، نجیناہم بسحر، ثمرہ اتباع، کہ ہم نے ان کو بچا لیا، ان کو لوط علیہ السلام اور جو ان کے متبعین تھے، گھر والے نیک لوگ تھے، ان کو بچا لیا، نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو بچا لیا اخیر شب میں، باقی نافرمانوں میں کوئی نہیں بچا۔ نعمتا من عندنا، اپنی طرف سے فضل کر کے، نعمتا من عندنا، فضل کر کے اپنی جانب سے، کذالک نجزی من شکر، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اس کو، من شکر، جو شکر بجا لاتا ہے، جو شکر بجا لاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، عناد مجرمین، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور بلا شبہ لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا ان کو ہماری گرفت سے، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ ای قبل العذاب، عذاب سے پہلے لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا، بطشتنا، ہماری گرفت سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، مگر انہوں نے جھگڑے پیدا کیے اس ڈرانے میں، جھگڑے کیے انذار میں کہ جھوٹ بولتے ہو، غلط ہے۔ اور بات آ بھی گئی، پہلے تفصیل سے بھی پڑھی ہوگی کہ ان کی جو قوم تھی وہ بھی برے اعمال کے اندر مبتلا تھی، خاص طور پر دو افعال بہت ہی قبیح ان کی قوم کے اندر تھے، ایک لواطت کا عمل تھا، بدفعلی کا، مرد کے ساتھ خواہش پوری کرتے تھے، اور دوسرا ڈکیتیاں ڈالتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے، یہ دو امراض ان کے اندر تھے۔ اور لوط علیہ السلام نے بہت منع کیا، تمہارے لیے پاکیزہ خواتین موجود ہے، پاکیزہ، لیکن یہ باز نہیں آتے تھے، اور بے انتہا زیادہ انہوں نے جو ہے اس مرض کو کیا کیا، اس مرض کو بے انتہا انہوں نے عام کر دیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بلا شبہ لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا ہماری گرفت سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، پس انہوں نے جھگڑے پیدا کیے اس ڈرانے میں، کیا کیے، بجائے باز آنے کے الٹا جو ہے جھگڑے فساد لڑائی پر اتر آئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور بلا شبہ انہوں نے لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا، راودوہ، مطالبہ کیا، عن ضیفہ، لوط علیہ السلام سے اس کے مہمانوں کو لینا چاہا، مہمانوں کا مطالبہ کیا، فطمسنا اعینہم، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ لوط علیہ السلام کیا مہمان آئے، فرشتے، سمجھ میں آ رہی ہے، لڑکوں کی، خوبصورت لڑکوں کی صورت میں، تو یہ وہاں بھی جمع ہو گئے، دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے نا، یہ جمع ہو گئے اور آوازیں شور کرنے لگے، ہمارے حوالے کر دو، ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے منت سماجت کی، سمجھایا، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن بہرحال یہ ایسی سرکش قوم تھی کہ یہ نہیں مانے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو وَلَقَدْ، یہ فرماتے ہیں نا کہ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، جب انہوں نے مطالبہ کیا لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کے متعلق، مہمانوں کو لینا چاہا، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو فرماتے ہیں کہ میرے فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکو، پس مزہ چکو، یعنی ان سے کہا گیا کہ اب مزہ چکو، یقال لہم فذوقوا عذابی ونذر، میرے عذاب کا اور میرے ڈرانے کا مزہ چکو، اب پتہ چلے گا تم کو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بے شک آ پہنچا ان پر صبح سویرے ہی ایک دائمی عذاب، ان پر آ پہنچا صبحہم بکرتن، صبح سویرے، بکرہ یعنی صبح کے وقت، لیکن صبح بھی پھر سویرے سویرے، صبح سویرے ان پر عذاب آ پہنچا، مستقر، دائمی، فذوقوا عذابی ونذر ای یقال لہم ذوقوا عذابی ونذر، تو پس اب ان سے کیا کہا گیا کہ اب میرے عذاب کا اور میرے ڈرانے کا مزہ چکو، میرے عذاب کا اور میرے ڈرانے کا مزہ چکو۔ ان کو جو ہے ابلیس شیطان نے جو ہے اس کام میں لگایا، آپ حضرات شاید تفاسیر میں پڑھ چکے ہوں گے، سب سے پہلے یہ عمل اس نے کیا،
اور خود جو ہے راستے میں آ کے ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں جو ہے اس طرح کے بیٹھ گیا. ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت نعمانی صاحب فرماتے ہیں نا کہ دنیا کا بات تھوڑی سی وہ ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ شیطان دنیا کا انٹرنیشنل گانڈو ہے. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا گانڈو ہونے کا اعزاز بھی اس کو حاصل ہے. کس کو؟ شیطان کو. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اس نے ایک کام کیا اور ان کو اس کام پہ لگا دیا. خود اپنے آپ کو پیش کیا، راستے میں آ کے لیٹ گیا الٹا. ان میں سے ایک نے آ کے کیا، اس کو مزہ آیا، پھر دوسرے نے، تیسرے نے، یہاں تک کہ سب میں مرض عام ہو گیا، سب میں. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کریم کو للذکر، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کیا کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی کیا نصیحت حاصل کرنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 5. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بلا شبہ پہنچی فرعون والوں کے پاس بھی بہت سے ڈرانے والی چیزیں. نذر یا مصدر ہے یا جمع ہے نذیر کی، کہ فرعون والوں کے پاس، آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والی بہت سی باتیں پہنچی. کذبوا بآیات، تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 5 تھا. کذبوا بآیاتنا عناد مجرمین، پھر انہوں نے جھٹلایا ہماری تمام نشانیوں کو. بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا. فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، انجام عناد. یہ کذبوا بآیاتنا عناد مجرمین اور فاخذناہم انجام عناد. فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے اس کو اس طرح پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، جیسے قوی اور زبردست پکڑتا ہے. عزیز قوی غالب، مقتدر قدرت والا زبردست، جیسے قوی اور زبردست پکڑتا ہے. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. اب یہ زجر ہے اور التفات بسوئے کفار مکہ، زجر ہے اور التفات بسوئے کفار مکہ. موضوع کا رخ ان کی طرف آ گیا، کفار مکہ کی طرف، اور زجر بھی ہے. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان سب کافروں سے؟ کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان سب کافروں سے؟ خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی معافی کا پروانہ ہے فی الزبر، پہلی کتابوں میں. تو اکفارکم خیر من اولئکم، یہ شق نمبر 1 ہے. ام لکم براءۃ فی الزبر، یہ شق نمبر 2 ہے. اور ام یقولون نحن جمیع منتصر، یہ شق نمبر 3 ہے. 3 شقیں بیان ہوئی یہاں پر. اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان سب کافروں سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی معافی کا پروانہ ہے پہلی کتابوں میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، تیسری شق، اور یہ شکوہ بھی ہے. ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہے انتقام لینے والی، بدلہ لینے والی. بھئی پہلے قوم، انہوں نے بھی شرک کیا، انہوں نے بھی اس طرح کی گستاخی کی، ان کا کیا انجام ہوا؟ تو کیا تم لوگ بچ جاؤ گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا تمہارا کفر ان کے کفر سے الگ ہے؟ تمہارے کافر ان کے کافروں سے الگ ہے؟ یا تمہارے لیے جو ہے بس معافی کا پروانہ تمہیں مل چکا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ یا تم اتنے طاقتور ہو کہ انتقام لے سکتے ہو؟ کیا کرو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو ان کا انجام ہوا تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تمہارا بھی یہ انجام ہوگا. تو ہم یقولون نحن جمیع منتصر، شق نمبر 3، اور یہ شکوہ ہے. یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں انتقام لینے والی، یعنی کیا ان کے پاس کوئی قوت دافعہ للعذاب موجود ہے کہ عذاب کو ٹلا لیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بل سیہزم الجمع ویولون الدبر، جواب شکوہ اور وعید دارین. جواب شکوہ ہے اور وعید دارین. سیہزم الجمع ویولون الدبر، عن قریب شکست دے دی جائے گی یہ جماعت، ان کو شکست ہو جائے گی. ویولون الدبر، اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. ویولون الدبر ای فی الدنیا، اور دنیا میں یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. بدر میں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ شکست ہوئی نہیں ہوئی، ذلیل ہوئے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یہ تخویف اخروی ہے. دنیا میں بھی ان کو شکست ہوگی ایمان والوں کے ہاتھوں، اور آخرت میں کیا ہے کہ بل الساعۃ موعدہم،
بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے. موعدہم وعدہ گاہ، قیامت تو ان کے وعدے کی جگہ ہے، وعدے کا وقت ہے. والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت تو بڑی ہی سخت اور بہت تلخ چیز ہے. ادھیٰ سخت، امر کڑوی. قیامت تو کوئی آسان چیز نہیں ہے، قیامت تو بڑی سخت اور بڑی کڑوی ہے، بہت تلخ ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر، انجام مجرمین دنیاوی، سمجھ میں آئے؟ مجرمین کا انجام دنیاوی. ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک یہ مجرم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، انجام اخروی، انجام اخروی. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے دوزخ میں، علی وجوہہم، اپنے منہ کے بل، منہوں کے بل، چہروں کے بل. ذوقوا مس السقر ای یقال لہم ذوقوا مس السقر، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ میں، دوزخ کے لگنے کا مزہ چکو، دوزخ کے چھونے کا مزہ چکو. سمجھ میں آ رہی؟ دوزخ کے لپٹنے کا. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ازالہ شبہ، ازالہ شبہ. اب شبہ یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. تو انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا. تو جس طرح باعتبار زمانے کے ہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہے، قیامت کا بھی ایک وقت ہے، وہ بھی اپنے وقت پر آئے گی. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا. ہر چیز کا ایک وقت ہے، ایک ترتیب ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، وما امرنا الا واحدۃ، اور ہمارا حکم نہیں ہوتا مگر یکبارگی، اور ہمارا حکم نہیں ہوتا الا واحدۃ، مگر یکبارگی. کلمح بالبصر، جیسے آنکھ کا جھپکانا، جیسے کہ آنکھ کا جھپکانا. ایسا نہیں ہوگا، قیامت تو ایسے آئے گی پتہ ہی نہیں چلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے آئے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے ہمارا حکم تو ایسا ہوتا ہے جیسے آنکھ کی جھپک، پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اس سے بھی زیادہ جلدی کا معاملہ ہوگا. پھر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تخویف دنیاوی، اور بلا شبہ ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ہم مذہبوں کو. اشیاعکم ای امثالکم فی الکفر، جو تمہارے جیسے کافر تھے ان کو بھی ہم ہلاک کر چکے ہیں. فہل میں مدکر، تو کیا ہے کوئی سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا. وکل شیء فعلوہ فی الزبر، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں فی الزبر، وہ سب نامہ اعمال میں درج ہے. وہ سب کے سب اعمال ناموں میں کیا ہیں؟ اعمال ناموں میں درج ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں؟ وکل شیء فعلوہ، فعلوہ فی الزبر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثابت فی الزبر، زبر سے مراد نامہ اعمال ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب کے سب نامہ اعمال. اب یہ ازالہ شبہ اور انضباط اعمال، کل شیء سے ازالہ شبہ اور انضباط اعمال، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب کے سب نامہ اعمال میں درج ہیں. وکل صغیر و کبیر مستتر، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. وکل صغیر و کبیر مستتر، مستتر مانے لکھی ہوئی، اور ہر چھوٹی یعنی وہ جو نامہ اعمال ہے اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے، اس میں چھوٹی بڑی ہر طرح کی چیز کا مستتر لکھی ہوئی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، انجام متقین، انجام متقین اور انعامات متقین، انعامات متقین. ان المتقین فی جنات، نعمت نمبر 1، و نہر نعمت نمبر 2، فی مقعد صدق نعمت نمبر 3، عند ملیک مقتدر نعمت نمبر 4. تو یہاں سے انجام متقین اور انعامات متقین ہیں. فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر، کہ بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں اور نہروں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ نعمت نمبر 3 ہے. فی مقعد صدق، ایک عمدہ مقام میں، ایک عمدہ مقام میں یا سچی بیٹھک میں. مقعد صدق، عمدہ مقام، سچی بیٹھک. عند ملیک مقتدر، ایسے بادشاہ کے پاس، چوتھا انعام، ایسے بادشاہ کے پاس جو بڑا صاحب قدرت ہے. ملیک بادشاہ، تو وہ سچے مقام، عمدہ مقام پر ہوں گے اور ایسے بادشاہ کے سامنے ہوں گے. قرب خداوندی کا بیان ہے، قرب خداوندی. ایسے بادشاہ کے پاس، ملیکن مقتدرن صفت ہے اس کی، کہ جس کا سب پر قبضہ ہے، جو صاحب قدرت ہے، وہ ایسے بادشاہ کے پاس ہوں گے. صدق اللہ العظیم. بس.